یا ناچیں گے بھی کبھی مریم کی چاپلوسی تو کبھی بلاول کی چاپلوسی، ان چیزوں سے نکلیں. یہی اسی وجہ سے جی بی کا بھی حال ہے. عوام آپ کو چاہتی ہے نا وہ سڑک پہ بھی سن لے گی آپ کو، اور یہ ماضی میں ہوا کئی مرتبہ. کئی تعلیمی اداروں میں گیا، وہاں کے وڈیروں نے سیاست 90% ٹکٹ نوجوانوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کہیں نہیں جی اس کی کیا گارنٹی ہے، کیا پتا آپ اینڈ پہ نہ دیں، تو گارنٹی یہ ہے کہ پاکستان کے باقی چاروں صوبوں میں جب انتخابات ہوئے نا، ابھی ہم نے 89 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور سارے کے سارے نوجوان. گلگت میں کیا، شادی ہال بک کرا اور وہ فل ہو گیا کھچا کھچ. وہاں کیا ایک سیاستدان تھا جس نے، سیاستدان تو نہیں تھا، پتہ نہیں بڑا جلسہ ہم نے لیاقت باغ پنڈی میں کیا تھا، اور اس کو آپ کے ایک بھی میڈیا نے کوریج نہیں دی تھی. عوام کے مجرم ہیں، ڈکیٹ ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ باہر دفع ہو جاتے ہیں. 4 سال ہی آپ پہ حکومت کرتے ہیں، پھر جب الیکشن ہار جاتے ہیں تو اپنے آبائی وطن انگلستان میں. نوجوان ایسا نہیں ہے، یا کوئی ہماری بلتستان کی بیٹی ایسی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ جی میں نے سوال کے لیے ہاتھ ریز کیا اور شہیر نے مجھے موقع نہیں دیا. اور میں نے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم الدین نیئر. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ شہیر سیلوی حیدری صاحب احمد چند موجود ہیں، اور وہ اس وقت گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹ میں وہ اس وقت وزٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ اسکردو کے دورے پر یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلے تو ان کا یہاں پر وزٹ کرنا اپنے جو منشور ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے، وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور یہ ہر ایسے فورم پہ جا رہے ہیں جیسے کہ بار کونسل میں، یونیورسٹیز، کالج میں. تو آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہاں پر وزٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور ان کی جو منشور میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا کیا چیزیں رکھے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کا. بہت مہربانی، جزاک اللہ. اچھا سر، تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، آپ ایک ہفتے سے یہاں گلگت بلتستان کے مختلف جگہوں پہ وزٹ کر رہے ہیں، آپ یہاں پر آنے کا مین مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان نظریاتی پارٹی جب سے بنی ہے ہم لوگ تب سے گھر میں نہیں بیٹھے. ہم تھرو آؤٹ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پچھلے 6 مہینے سے تو تھرو آؤٹ میں تقریباً 4 صوبوں میں گیا، پھر ریاست آزاد جموں کشمیر میں گیا. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ بعد میں سردیاں ہو جانی ہیں تو ایکٹیویٹیز عموماً رک جاتی ہیں، بلکہ ہمارے جتنے بلتی دوست ہیں، گلگت کے دوست ہیں، وہ پنڈی کی طرف آ جاتے ہیں، تو وہاں تو میری ملاقات ہوتی ہے. اور ایون یہاں جتنے ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت وہی پروگرامز ہیں جو پنڈی، کراچی اور لاہور میں ہمارے دوست اسٹوڈنٹ یونینز میں ہمارے ساتھ رہے تھے، جو ہماری جدوجہد سے واقف ہیں، یہ ان لوگوں نے کروائے ہیں. اور یہاں کی، کیونکہ میں اتنا یہاں آیا نہیں پہلے، 2-3 بار چکر لگا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے، تو یہاں مقصد آنے کا بھی یہی تھا کہ جو جدوجہد ہم خود مختار پاکستان کی لے کے چلیں، وہ پاکستان کے ایک ایک کونے تک ہمارا میسج پہنچنا چاہیے. اور اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رسپانس ملا ہے، اور میں شکر گزار ہوں تمام ان ساتھیوں کا جنہوں نے ہم پہ تنقید کی. اور جب وہ ہمیں ملے، ہم نے انہیں خود کال کی ایئرپورٹس پہ اترتے ہی. اسکردو ایئرپورٹ پہ میں نے لسٹ نکلوائی اپنے سارے ساتھیوں سے کہ کون سے صحافی ہیں، کون سے سیاستدان ہیں، کون سے ہمارے باقی ایکٹیوسٹ ہیں جو خلاف بول رہے ہیں. میں نے ان سب کو کہا کہ یار، یا آپ ڈنر پہ میرے پاس آئیں، یا میں آپ کے پاس آتا ہوں، یا لنچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا چائے پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر آپ ایک کام کر لیں، ہمیں کچہری میں آ کے سن لیں، یا کسی یونیورسٹی میں خطاب کریں وہاں آ کے سن لیں، یا جب ہم سڑک پہ خطاب کریں وہاں آ کے سن لیں. جو آیا سننے وہ مطمئن ہو کے اٹھائے. انہیں اندازہ ہوا کہ یار اس میں اور رسانی میں فرق ہے، انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یار اس میں اور فارم 47 کی پیداوار حکمرانوں میں فرق ہے. یہ حقیقتاً عوام کے مسائل پہ بات کرتا ہے اور ان کو حل کرنے کے سلوشن لے کے آیا. تو اس وجہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی ان 4-5 دنوں میں گلگت بلتستان کی مقبول ترین جماعتوں میں سے اس کا شمار ہونے لگ گیا، اور لوگ سیریس لینا شروع ہو گیا. مجھے واٹس ایپ کا نمبر پتہ نہیں اتنا میرا وائرل ہو گیا کہ صبح سے رات تک مجھے ہزاروں میسیجز پہنچے ہوئے ہیں، گلگت کے، گزر کے، اسکردو کے، دیامر کے، استور کے، نگر کے، ہنزا کے، کھپلو کے، گانچے کے. یہاں سب لوگوں نے اتنا رابطہ کرنا شروع کر دیا ہماری ٹیموں سے کہ یار ہم شمولیت کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہمارے شیڈیول میں نہیں تھا، لیکن کل گانچے جا رہے ہیں، وہاں پر یوتھ کنونشن ہو رہا ہے کافی بڑے لیول پہ گواڑی میں. تو عوام کو کسی سرپرست کی، لیڈر کی ہر جگہ پہ ضرورت رہی ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی بندہ آیا خاص کر نیچے سے وہ کھلواڑ کر کے ہی گیا. تو ہم نے لوگوں کو یہ کہا کہ یار آپ کے مسائل ہیں، اس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس کا سلوشن بھی آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہم یہ جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح بلوچستان کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، جس طرح سندھ کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، جس طرح پنجاب کا وڈیرا اپنی رعایا پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو نکیل ڈالنے میں ہم کلیدی کردار ادا کرتے ہیں.
اسی طریقے سے کے پی میں ہم لوگوں نے آواز بلند کی حق کی. تو یہ ہم سارے ایک قوم ہیں, ایک ملک ہیں, وی آر ون نیشن. ہم نے ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کرنی ہے اور الحمدللہ بہت کامیابیاں سمیٹی. اچھا سر, تو ابھی یہاں پر بہت سارے پولیٹیکل جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو جیسے پیپل پارٹی ہو گیا یا نون لیگ وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف جو آپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز, کالج اور اسکول ہوتے ہیں. اگر کسی جو جلسہ وغیرہ کرنا ہے یا لوگوں کا آپ کو جو موٹو پیغام پہنچانا ہے تو عام جو جگہ پہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے گلگت میں کیا, شادی ہال بک کرا اور وہ فل ہو گیا کھچا کھچ, وہاں کیا. ایک سیاستدان تھا جس نے, سیاستدان تو نہیں تھا, پتہ نہیں, اب مجھے اس کا نام نہیں پتا, کسی نے کہا کسی سی ایم کا منشی رائے, اس نے اعتراض کیا تو کہ بھئی آپ عوامی جگہ پہ آؤ. لوگوں نے کہا, میں نے پوچھا یار عوامی جگہ بتاؤ کہاں جائیں, اس نے کہا اسی کے حلقے میں جا کے پروگرام کرو. ہم نے 1 گھنٹے کے اندر پلان کیا, ہم نے وہاں لوگوں کو کہا کہ جی جو ہمیں سننا چاہتا ہے آ جائے. وہ فمانی گاؤں ہے, پورا گاؤں ہماری پارٹی میں شمولیت کر گیا, اسی منشی کے علاقے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامی جلسوں کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی سیاستدان, تو انہیں کہا جی آپ کے جو بڑے ہیں نا مریم نواز یا زرداری صاحب, ان سے 3 گنا بڑا جلسہ ہم نے لیاقت باغ پنڈی میں کیا تھا اور اس کو آپ کے ایک بھی میڈیا نے کوریج نہیں دی تھی. جب کوریج نہیں ملتی تو ہم تو آتے ہیں, ہم تو وکیلوں کے پاس بھی جائیں گے. اب یہ کہتے ہیں جی وکیلوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ بھئی پاکستان بنائی وکیلوں نے. قائد اعظم کون تھے؟ علامہ اقبال کون تھے؟ وکیل کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ وکیل وہ واحد طبقہ جو بلیک میل نہیں ہوتا, کسی بھی ریاستی جبر کے آگے وہ بلیک میل نہیں ہوتا, وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. تو میں تو وکیلوں کو لے کے چلوں گا اپنے ساتھ. اب آپ پی ٹی آئی کی ایگزامپل لینا کہ اللہ کے بعد اسے وکیل بچا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے بیچ میں کچھ مفاد پرست ہیں جو مطلب نہیں چلنے دے رہے, لیکن وکیلوں کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے, ہم نے انہیں لیا. پھر اعتراض یہ آپ یونیورسٹیوں میں کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یونیورسٹیوں میں ہر قسم کا وہ ناچ گانا ہو سکتا ہے کلچر کے نام پہ. پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ہر قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں ہو سکتی ہیں. ایک نابالغ بچے کو وزیر بنا کے یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں لایا جاتا ہے اور استقبال کے لیے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ سب جائز ہے. شہیر سیالوی آ کے خود مختاری کی بات کرے اور ریاست پاکستان کی, وہ تو جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی دکانداریاں سیاستدانوں کی ختم ہوتی ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یار یہ زمین پہ بیٹھنے والے لڑکے 25-26 سال کے کل کو ہمارے مخالف یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کر دے گا ان لڑکوں کو, تو ہم تو ننگے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آج تک انہوں نے نہ اپنے علاقے کے لیے نہ ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. تو یہ سلوشن تو ہم لے کے آئے ہیں نا. تو جو سلوشن ہم عوام کے لیے لے کے گھر گھر جا رہے ہیں, ایک ایک شہر جا رہے ہیں, تو ظاہر وہاں کے سیاستدانوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے. اور کوئی کہے جی یونیورسٹی میں کیوں آئے, تو بھائی جان بات یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہوں, میرا پاکستان کے, جی یونیورسٹی میں کیوں آئے, تو بھائی جان بات یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہوں, میرا پاکستان کے 250 یونیورسٹیز میں ایک سٹرونگ ہولڈ ہے الحمدللہ. میرا نظریہ کوئی اے نام سے, کوئی بی نام سے, کوئی سی نام سے کوئی نہ کوئی تنظیم چلا رہی ہے, جہاں سیاسی تنظیموں کو اجازت نہیں بھی ہے, پھر بھی ہم کسی نہ کسی نام سے یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہاں سے آپ ہمیں نہیں نکال سکتے, کیونکہ ہم نے اسکولوں سے بچوں کی پرورش کر کے انہیں کالجز میں اور وہاں سے یونیورسٹیز میں اور کئیوں کو میدان عمل میں بھیج بھی چکے ہیں. تو ہمیں آپ چاہ کے بھی نہیں نکال سکتے یونیورسٹی سے. آپ بند کر دیں. کل بھی ایک تعلیمی ادارے کو تالا لگا دیا اس کے آڈیٹوریم کو. میں نے کہا جی 2 ہی کام ہے, نوجوان تو مجھے سننا چاہتا ہے, آپ آڈیٹوریم کھول سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو باہر ہم سڑک پہ میدان لگا رہے ہیں, تو پھر انہیں مجبوراً آڈیٹوریم کھولنا پڑا. بھائی عوام آپ کو چاہتی ہے نا, وہ سڑک پہ بھی سن لے گی آپ کو. اور یہ ماضی میں ہوا کئی مرتبہ, کئی تعلیمی اداروں میں گیا, وہاں کے وڈیروں نے, سیاستدانوں نے بند کروا دیے. نہیں جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اسٹوڈنٹ سارے باہر آئے, سڑک پہ ہم میدان لگانے, سڑک پہ سنا. تو ان کے پاس اور آپشن نہیں ہے. مجھے بتائیں یونیورسٹی کے بچے, جی پالیٹکس نہیں ڈسکس ہوگی. بھائی یونیورسٹی کا بچہ جب پالیٹکس ڈسکس نہیں کرے گا تو جاہل ہی جائے گا نا, جاہل اور گوار اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے. یونیورسٹی کے بچوں کو آنے دیں. یہ بلوچستان کیوں چل رہا ہے آج؟ کیونکہ سارے منشی, سارے ٹھگ قسم کے لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب بیوٹمز کا نوجوان, جب بلوچستان یونیورسٹی کا نوجوان, جب لاسپیلا یونیورسٹی, تربت یونیورسٹی کا نوجوان, بلوچستان میڈیکل کالج کا فارغ التحصیل نوجوان پارلیمان میں بیٹھے گا نا, بلوچستان کے مسائل تب حل ہوں گے, کیونکہ اسے گراس روٹ لیول کا پتہ ہے. جب بلتستان یونیورسٹی کا نوجوان, کے آئی یو کا نوجوان, یہ لوگ جا کے جی بی کی اسمبلی میں بیٹھیں گے نا, تو حقیقی معنوں میں اپنے حقوق لے سکتے ہیں, ریاست پاکستان کو کنونس کر سکتے ہیں. جو جتنے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے وہ صرف نیچے سے کوئی وزیر مشیر آتا ہے, بس اس کے آگے پیچھے لگ کے ڈھول بھی کریں گے, ناچیں گے بھی, کبھی مریم کی چاپلوسی تو کبھی بلاول کی چاپلوسی, ان چیزوں سے نکلیں. یہی اسی وجہ سے جی بی کا بھی حال ہے اور پاکستان کا بھی حال ہے.
صرف تکلیف تب ہوتی ہے جی شہیر سیال بھی کیوں آ گیا, کیا لینے آئے. بھائی یہی سوال مریم اور بلاول سے پوچھتے نا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. یہ معاملہ ہے. اچھا سر, تو ابھی ہمارے گلبستان کے الیکشن میں بہت قریب ہیں, تو اس وقت آپ بھی جیسے باقی پولیٹک کے دوران لوگوں کو ٹکٹ دیتے جیسے کہ جن کی ووٹ بینک ہے, یا آپ یوتھ کو آگے لا کے دیں گے, آپ کیا پلاننگ ہوگا؟ ہم نے 90% ٹکٹ نوجوانوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کیا نہیں جی اس کی کیا گارنٹی ہے, کیا پتا آپ اینڈ پہ نہ دیں, تو گارنٹی یہ ہے کہ پاکستان کے باقی چاروں صوبوں میں جب انتخابات ہوئے نا, ابھی ہم نے 89 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے اور سارے کے سارے نوجوان تھے. جا کے ان کی لسٹیں نکالنے, شاید ایک آدھ بزرگ ہوگا. ہم نے تو رکشا ڈرائیور بھی کھڑا کیا, ایمبولینس ڈرائیور بھی کھڑا کیا, زرداری اور نواز شریف زرداری اور مریم کے مقابلے میں. اور وہ ان پڑھ نہیں تھے, وہ جاہل نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے تھے بیچارے, انہوں نے MSc کی ہوئی تھی. لیکن یہ سسٹم کے لیے لمحہ فکری اور سسٹم پہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ MSc کرنے والا بندہ رکشا کیوں چلا رہا ہے. یہ سسٹم کا فیلئر ہے اور یہ ہم نے ان کو بتا دیا. وہ ہار بھی گئے تو میں سمجھتا ہوں میرا رکشا ڈرائیور الیکشن مریم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا نا, یہی اس کی فتح ہے. اچھا سر, تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں, عوام کو شعور دے رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے عمران خان, اس کا بھی یہی منشور تھا کہ ہم نے عوام کو آگاہی دینا ہے اس چیز کے حوالے سے, اور وہ اس طرح سے تک جدوجہد کرتے رہے, اور ابھی آخر کا وہ ابھی جیل کے سلاخوں میں. تو آپ مجھے بتا دیں آپ کا اور ان میں ابھی کچھ چیزیں ہمیں کامن نظر آئے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن کافی چیزیں کامن ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, ہم ڈائریکٹ پالیٹکس میں نہیں ہیں. ہم نے 10 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, پھر 2 سال پالیٹکس میں آئے ہوئے. خان صاحب کا سب سے بڑا فلا یہ تھا کہ ان کا جو ایکچوئل نظریاتی ورکر تھا وہ ہمیشہ نظر انداز ہوا. خان صاحب نے ان کے سر پہ کندھے پہ بندوق رکھ کے وہ اوپر آئے اور اینڈ پہ نواب وڈیرے جاگیردار لیے. اور جب خان صاحب پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے انہی وڈیروں جاگیرداروں نے جس عثمان بزدار کے لیے وہ لڑ پڑے تھے ساروں سے, سب سے پہلے وہی پریس کانفرنس کر کے بھاگا ہے. جس فواد چودھری نے مجھے گرفتار کروایا تھا اس کو سب سے زیادہ خان پسند کرتا تھا. خان پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے وہ ڈبے ہزاریے کی طرح وہ بھاگا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خان نے سنسیئر لوگوں کو سامنے وہ پہچان ہی نہیں سکا کہ علی محمد خان جیسے لوگ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں, افریدی جیسے لوگ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں, شاندانہ گلزار جیسے لوگ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں. وہ آج بھی پارٹی میں کھٹے لائن لگے ہوئے ہیں. تو ورکر کی پہچان اسے نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں کبھی بھی ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ میں بولوں کہ جیلیں بھرو, تحریک چلاؤ, میرا کارکن گرفتار ہو اور میں اپنی ضمانتیں کراتا پھروں. میں جب بھی گرفتار ہوں میں خود ہوں, میں نے اپنے ورکر کو کبھی نہیں ہونے دیا. بٹ اسٹل میں سمجھتا ہوں خان, نواز شریف اور زرداری جیسے لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہے. میں دنیا کے جس ملک میں گیا ہوں, پاکستان کا اگر کسی کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان سے, تو اس ملک کا بندہ پہلا نام ہی خان کہہ لیتا ہے کہ یار وہ بہت اچھا آدمی ہے. تو میرے لاکھ اختلاف ہوں خان سے, لیکن جو بات اس کی اچھی ہے, میری ایمان اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ اپنے سیاسی مخالف کی کسی اچھی بات کی میں تعریف نہ کروں. اچھا سر, ابھی باقی ہمارے اگر آپ بتاتے چلیں تو گلگت بلتستان کے بہت سارے ایشوز ہیں, خاص کر آئینی اگر ہم ایشوز کے اوپر بات کریں تو ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ خود آزاد ہوئے ڈوگرا راج سے, اور وہ خود رضامندی کے طور پر پاکستان کے ساتھ اخلاق ہوئے, لیکن ابھی تک ہمارے آئینی حقوق نہیں ملے گلگت بلتستان کو. اس کی مین وجہ کیا ہے, اور اس کے اوپر آپ کیا مطلب لایا عمل ہے, کیا آپ اس کے اوپر کام کریں گے؟ دیکھیں, ہمارا لایا عمل یہ ہے, پاکستان نظریاتی پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ریاست ہے وہ عوام ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے. دیکھیں, عوام میں جہاں 3 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں, زیادہ تر لوگ آئینی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہمیں کشمیر کے ساتھ ملا لو, ایک طبقہ کہتا ہے جو ہمیں کشمیر کی طرح کا طرز کا نظام حکومت دے دو. اب ان تینوں چیزوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں, یہ عوام کا اختیار ہے. میں اس اختیار کی ضرور حمایت کروں گا. پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے, اول تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہو جائے معاملہ حل, لیکن کیونکہ ہمارے اوپر غلام قومیں مسلط ہیں, غلام حکمران مسلط ہیں, جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے, جو امریکہ سے پوچھے بغیر جو ہے نا صبح ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں لگا سکتے, تو ان سے تو توقع نہیں ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم عوام سے رائے لیں گے, کھپلو سے لے کے ہم سٹارٹ کریں گے ٹورڈز ہنزا نگر, ایک بندے کے پاس جا کے, یا جی بی اسمبلی میں اس چیز کا کنسنسس کیا جائے گا, یا عوامی اجتماع کر کے پتہ کیا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. عوام جس پہ آمین
جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ خود آزاد ہوئے ڈوگرا راج سے اور وہ خود رضامندی کے طور پر پاکستان کے ساتھ اخلاق ہوئے، لیکن ابھی تک ان ہمارے آئینی حقوق نہیں ملے گی پاکستان کو. اس کی مین وجہ کیا ہے اور اس کے اوپر آپ کیا مطلب لایا عمل ہے، کیا آپ اس کے اوپر کام کریں گے؟ دیکھیں ہمارا لائے عمل یہ ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی سمجھتی ہے کہ جو ریاست ہے وہ عوام ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے. دیکھیں عوام میں جہاں 3 اسکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ آئینی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا جو کہتا ہے ہمیں کشمیر کے ساتھ ملا لو، ایک طبقہ کہتا ہے جو ہمیں کشمیر کی طرح کا طرز کا نظام حکومت دے دو. اب ان تینوں چیزوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں، یہ عوام کا اختیار ہے. میں اس اختیار کی ضرور حمایت کروں گا. پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے، اول تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہو جائے یہ معاملہ حل، لیکن کیونکہ ہمارے اوپر غلام قومیں مسلط ہیں، غلام حکمران مسلط ہیں جو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، جو امریکہ سے پوچھے بغیر جو ہے نا صبح ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں لگا سکتے، تو ان سے تو توقع نہیں ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم عوام سے رائے لیں گے، کھپلو سے لے کے ہم سٹارٹ کریں گے ٹورڈز ہنزا نگر، ایک ایک بندے کے پاس جا کے، یا جی بی اسمبلی میں اس چیز کا کنسنسس کیا جائے گا، یا عوامی اجتماع کر کے پتہ کیا جائے گا کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. عوام جس پہ آمین کہتی ہے ہم وہ فیصلہ کریں گے. اچھا سر، تو پھر اس سے پہلے کہ اگر آپ بتاتے چلیں تو ہمارے جو لوگوں کے ابھی یہ ذہنوں میں یہ سوالات آ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہر کوئی اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو صوبہ دیں گے، آپ کے حقوق دیں گے، لیکن الیکشن ہونے کے بعد وہ نمائندہ اور جو پارٹی وہ مطلب علاقے سے غائب ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا شیورٹی ہے کہ عوام آپ ان باتوں پہ مطلب مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیں ہم 12 سال سے عوام میں ہی ہیں اور ہم لوگ اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم جب بھی حکومت میں عوام کی ہی طاقت کے ساتھ آئیں گے. ہم میں اور باقی جماعتوں میں فرق یہ ہے کہ وہ موروثی سیاستدان ہیں، وہ انہیں کھیلنا آتا ہے عوام کے جذبات کے ساتھ اور وہ چلے جاتے ہیں. ہم اگر آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے گارنٹی؟ کیونکہ آپ نے پہلے ہمیں دیکھا نہیں، آپ نے ہماری کارکردگی نہیں دیکھی. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ میری 12 سال کی جدوجہد تو دیکھ لیں کہ جب کام سیٹس کا ڈوئل ڈگری کا ایشو بنا، ہم نے سالو کیا، 3,500 بچوں کا مستقبل بچایا. گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ کے 12,000 بچوں کا مستقبل ہم نے بچایا، وہاں کا معاملہ پرائیویٹائزیشن کا حل کر کے. ہم لوگوں نے اسلام آباد میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف دھرنے دے کے OIC اور UN تک اپنی آواز پہنچوائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ کونسلر بھی نہ ہو اور وہاں تک اپنی آواز پہنچا دے، جو بندہ عورت کے حقوق کے نام پہ ہم جنس پرستی کی تنظیمیں چلنا شروع ہو جائیں جس ریاست میں، اور کوئی بولنے کو تیار نہ ہو، وہ بندہ دھرنا دے کے ان ہم جنس پرستی کی تمام تنظیموں پہ پابندی لگوا دے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کونسلر بھی نہیں تھا اس نے یہ کچھ کر لیا، جب وہ کچھ بنے گا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہے. ہمیں واللہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، کیونکہ I don't want to see any other بنگلہ دیش within پاکستان. ہمارے بلوچ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے اندرون سندھ کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے پٹھان ہم سے انتہائی ناراض ہیں، ہمارے گلگتی ہم سے ناراض ہیں، ہر بندہ ناراض ہے. اور اس کا کوئی سلوشن نکل اس لیے نہیں رہا کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پنجاب سے اٹھ کے کسی کو اپنے سینے نہیں لگاؤں گا تو یہ نفرتیں پھیلیں گی. ان نفرتوں کو کم کرنا پڑے گا، ہم سب کو پاکستان کے لیے ایک پیج پہ ہونا پڑے گا آج. اچھا سر، تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ابھی 12 سال سے آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتا دیں پنجاب سائڈ پہ ہمارے گلگت بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کے ساتھ ایشو آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا دیں ابھی 12 سالوں کے اندر آپ نے وہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے کیا کام کیے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو کووڈ میں اکثر یہ ہوا کہ بچوں سے ہاسٹل کی فیس بھی لی جا رہی تھی اور وہ ہاسٹل میں نہیں تھے، وہ اپنے علاقوں میں آ گئے تھے، اور بچوں سے وہ یونیورسٹی فیس بھی لی جا رہی تھی، پڑھ وہ بیچارے آن لائن رہے تھے اور یہاں سگنل نیٹ کے آتے ہی نہیں ہیں. ہم نے KIU سے لے کے گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان تک، گلگت سے لے کے DI خان تک، اور کشمیر سے لے کے AJK یونیورسٹی مظفر آباد سے لے کے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی تک ہم نے 40 شہروں میں بیک وقت دھرنا دیا تھا اور اس کے بعد عوام کے مسائل حل کیے تھے اور وہ فیسیں ریورس ہوئی. بتا دیں آخر میں سر، ہمارے جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، جب یوتھ آگے کے سوال کرتے ہیں تو انہیں ڈرایا دھمکایا جاتے ہیں، تو اور آج ہم نے یونیورسٹی کے دوران بھی آپ سے دیکھے جس طرح آپ لوگوں کے جو سوالات کے آنسر دے رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں جن کو مطلب فیس کرنا ہر کسی کی بس کی بات میں ہوتے ہیں یا عوام کے سامنے آنے سے وہ ڈرتے ہیں سر؟ یہ سارے عوام کے مجرم ہیں،
یہ ڈکیٹ ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں پہ باہر دفع ہو جاتے ہیں، 4 سال ہی آپ پہ حکومت کرتے ہیں، پھر جب الیکشن ہار جاتے ہیں تو اپنے آبائی وطن انگلستان میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کبھی آپ کے سامنے آ کے کویشچن آنسر سیشن اوپن ہی نہیں کرتے، یہ آتے ہیں، فیتا کاٹتے ہیں، استقبال کرتے ہیں لوگ ان کا، اور یہ وہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ ہم آج آئے آپ کی یونیورسٹی میں، بلتستان کا ایک بچہ گواہ ہے اس کا، کہ جب ہم آئے ہم نے کہا ہاؤس از اوپن فار دا کویشچن آنسر سیشن، اپنی تقریر کر کے میرے خیال ہے گھنٹہ تو ہوا سوال جواب، اور کوئی ایسا نوجوان ایسا نہیں ہے یا کوئی ہماری بلتستان کی بیٹی ایسی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ جی میں نے سوال کے لیے ہاتھ ریز کیا اور شہیر نے مجھے موقع نہیں دیا۔ اور میں نے 3 بار کہا کہ آپ لوگ آسان سوال نہ کریں، اگر آپ تنقید سے لبریز سوال کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ میں ان لوگوں کا مجرم نہیں ہوں، اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں۔ اچھا سر، اور آخر میں سر آپ ہمارے جو دیکھ رہے جتنے بھی ناظرین آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں صرف ایک پیغام دوں گا اپنے بلتستان کے گلگت کے ساتھیوں کو کہ دیکھیں، آپ اس بار الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کے جلسوں کا بائیکاٹ کریں، آپ ایک ہی میدان لگائیں جس میں بلاول کو بھی بلائیں، مریم کو بھی بلائیں اور مجھے بھی بلائیں، اور انہیں کہیں کہ عوام ساروں کی کھڑی ہے، گلگت کی عوام کھڑی ہے، آپ اپنا مینیفیسٹو بتائیں کہ ہو آر یو اینڈ وائی آر یو ہیئر، اور تمہارا ایجوکیشن کی پالیسی کیا ہوگی، تم ریاست پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کیسے بناؤ گے، تم ہمارے مستقبل کے لیے کیا کرو گے، تمہارے ہیلتھ کی پالیسی کیا ہوگی۔ جب عوام یہ سوال ان سے بھی پوچھے گی اور مجھ سے بھی پوچھے گی نا، عوام کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ کون حقیقی معنوں میں ان کا نمائندہ ہے اور کون امریکہ اور برطانیہ کا نمائندہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت شکریہ۔